کسی گاؤں میں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت نیک، فرمانبردار اور محنتی تھا، مگر قسمت نے کبھی اس کے حق میں بازی نہ کھیلی۔ نہ اچھی زمین، نہ دولت، اور نہ ہی رشتہ داروں کی مدد۔ ماں روز دعائیں مانگتی کہ اللہ میرے بیٹے کو محنت رنگ لائے۔ بیٹا دن رات کھیتوں میں کام کرتا، کبھی مٹی کھودتا، کبھی دریا سے پانی لاتا اور کبھی مزدوری کرتا، مگر اس کے ہاتھ صرف تھکن آتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑے رئیس کا بیل کھو گیا۔ اس بیل پر انعام رکھا گیا کہ جو لائے گا اسے 10 تولے سونے دیا جائے گا۔ نوجوان نے ماں سے اجازت لی اور بیل کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دن جنگلوں، پہاڑوں اور میدانوں میں دھوپ میں جلتا، بارش میں بھیگتا رہا۔ آخر کار ایک دن اس نے بیل کو ایک ندی کے کنارے پایا، مگر وہاں خونخوار بھیڑیے بھی موجود تھے۔ بیٹے نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چھری سے اور لکڑی کی مدد سے بھیڑیوں کو بھگایا اور بیل کو ساتھ لے آیا۔ رئیس بہت خوش ہوا اور وعدے کے مطابق سونا دینا چاہا، مگر نوجوان نے کہا مجھے سونا نہیں چاہیے، بس گاؤں کے اسکول کی چھت بنوا دیں تاکہ میرے جیسے غریب بچوں کو دھوپ میں نہ پڑنا پڑے۔ رئیس حیران رہ گیا۔ اس نے پورا اسکول تعمیر کروایا اور نوجوان کے لیے کھیت بھی خریدا۔ وقت گزر گیا، نوجوان اب خود بھی بچوں کو پڑھانے لگا۔ گاؤں کے بچے اب بڑے ہو کر شہر کے افسر، ڈاکٹر، انجینئر بننے لگے، اور سب اس نوجوان کو بابا استاد کہنے لگے۔ ماں روز شکر ادا کرتی اور کہتی جس نے اپنی خواہشوں کو قربان کر کے دوسروں کے لیے سوچا، اللہ نے اسے عزت اور مقام عطا کیا۔ کئی سال بعد جب نوجوان بوڑھا ہو چکا تھا تو حکومت نے اسے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا، مگر جب وہ اسٹیج پر بلایا گیا تو اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ سب میری ماؤں کی دعاؤں اور ایک فیصلے کا نتیجہ ہے جو میں نے اس دن لیا تھا جب میرے ہاتھ میں سونا آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی بات سن کر حال میں موجود سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، کیونکہ انسان کا اصل خزانہ دولت نہیں، نیکی، قربانی، صبر اور سچائی ہی ہے۔ وہی خزانے ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتے ہیں۔